علی جمعہ والے دن پیدا ہوئے 13 رجب کو، وقت بھی عشاء کا تھا، وقت بھی عشاء کا تھا۔ دیوار کعبہ پھٹی، فاطمہ بنت اسد میری جان ان پر فدا، وہ کعبے کے اندر، وہ اندر گئیں۔ عشاء کے وقت کا انتخاب کیوں ہوا؟ حضور کی ولادت صبح صادق، تڑکے تڑکے، اندھیرا جا رہا ہے، سورج آ رہی ہے اور علی آ رہا ہے، عشاء کے وقت آ رہا ہے، کعبے کی دیوار پھٹ رہی ہے، فاطمہ بنت اسد اندر جا رہی ہیں۔ کعبے نے خود مجھے راز سمجھایا کہ کچھ میرا پردہ ہے، کچھ فاطمہ بنت اسد کا پردہ۔ کعبے کا پردہ، فاطمہ بنت اسد کا پردہ، میں کسی کے سامنے پردہ نہیں ہٹا سکتی۔ اے میرے اس وقت کو جاننے والے، تو نکل جا اندر سے، جا ابو طالب کو تو بتا کہ جو راز تھا وہ کھلنے والا ہے، جو پردہ اخفاء میں تھا وہ افق اظہار پہ آ رہا ہے، جو پیدا نہیں ہوا تھا وہ مولود کعبہ بن رہا ہے۔ لیکن کہا کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملیں تو پہلے انہیں بھیج دینا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ معلوم نہیں کہ ابو طالب پہلے پہنچے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پہنچے۔ آپ کی عمر مبارک لکھی تھی 30 سال تھی اس وقت حضور کی۔ میرے حضور آئے، ولادت ہوئی تو رحمت عالم نے گھٹی کی جگہ اپنی زبان مبارک علی کے منہ میں ڈال اور ڈال دی، اور حضور نے نکالی نہ۔ فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں جس وقت تک علی چوستے رہے حضور نے زبان اندر رکھی، چوستے چوستے ہی کوثر کی نیند آ گئی۔ اور رخین محققین محدثین نے لکھا کہ حضور نے سب سے پہلے اپنی زبان علی کو چسوائی۔ اس کو لکھا جلال الدین دوانی، بہت بڑا فلسفی ہے، وہ رقم کرتا ہے، وہ لکھتا ہے، جلال الدین دوانی۔ نام لے رہا ہوں مولانا، نام لے رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ جس وقت مولا علی شکم مادر میں تھے تو جس وقت حضور آتے سامنے تو فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں پتہ نہیں میرے ماں فی البطن جو بچہ تھا اس کو کیا ہوتا کہ وہ کچھ ایسی حرکت کرتا کہ میں سیٹ ہوتی تو سٹینڈ ہو جاتا، میں کھڑی ہو جاتی۔ کہتے ہیں کہ کرم اللہ وجہ وہ ہے جو کوئی ماں کے پیٹ میں بھی محمد کے ادب میں کھڑا ہوا۔ وہ ہے